میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی چینل کے سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار۔ حدیث طویل ہے لیکن اتنا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بعد والے حصے کے بارے میں بھی کچھ وضاحت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس سونا اور چاندی تھا، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے مال کا حق جو اس کے ذمے کیا گیا کہ یہ تم نے دینا ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ زکوٰۃ جو ہے عام طور پر سونا چاندی مال تجارت روپیہ پیسہ، اس میں فیصد کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو 2.5% رکھا گیا، 2.5% زکوٰۃ، اور یہ بھی روزانہ نہیں کہ روزانہ اپنی آمدنی میں سے 2.5% دو، ماہانہ بھی نہیں ہے کہ ماہانہ اپنی آمدنی میں سے اتنے فیصد دو، سالانہ، اور سالانہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، ایک مخصوص حد ذکر فرما دی گئی کہ یہاں تک جس کے پاس مال ہے وہ دے گا، اس سے کم والا وہ بھی نہیں ہے، اور یہ مال اس کی وہ مقدار وغیرہ اور سارا ذکر کرنے کے بعد یہ حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے
اس کے پاس موجود ہے تو ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 52.5 تولے چاندی یہ کم از کم نصاب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ سونے کا نصاب اس سے زیادہ ہے، دیگر چیزوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، جس طرح جانوروں میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو جانوروں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہی منفرد ہے۔ بکریوں کا الگ نصاب ذکر فرمایا گیا، گائے بھینس ان کا الگ ذکر فرمایا گیا، اونٹ ان کا الگ ذکر فرمایا گیا۔ عام طور پر جو کم از کم مقدار ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ مال تجارت ہے، کسی بھی چیز کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا جب حساب کریں گے نا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ نصاب کی قیمت کیا ہے 52.5 تولے چاندی کی، وہ ہر جگہ کا الگ الگ ہوگا۔ پاکستان میں اس کا الگ ریٹ ہوگا، ہند میں جائیں گے وہاں الگ ہوگا، بنگلہ دیش میں الگ ہوگا، دیگر ممالک کا الگ الگ ہوگا، سب جگہوں کا جدا جدا ریٹ ہوگا۔ تو صرف ایک مقدار آپ کے سامنے رکھی تھا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حساب کر لیا جائے۔ اس میں سے جو ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے، یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 100 روپے کسی کے پاس ہیں تو اسے حکم کیا ہے کہ 97.5 روپے یہ تمہارے، بقیہ جتنی بھی شرائط وغیرہ ہیں ان ساری شرائط کے ساتھ 97.5 روپے یہ تمہارے، اور ان میں سے 2.5 روپے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اپنے غریب مسکین بھائیوں کو دے دو، غربا کو، مساکین کو، مسلمان بھائیوں کو جو بیچارے حقدار ہیں، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی یہ 2.5% رقم انہیں دے دو۔ اچھا، یہ 2.5%، 100 میں 2.5 روپے بنے، 1000 میں دیکھیں گے تو 1000 میں 25 روپے بنے، 25 روپے، اور لاکھ کا حساب کریں گے تو لاکھ میں 2.5 روپے، صرف 2.5 روپے لاکھ میں، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ جس رب نے اتنی بڑی رقم عطا فرمائی اس کے نام پر سالانہ صرف اتنا تھا، یعنی لاکھ میں 2.5 روپے کچھ بھی نہیں ہے نا، لاکھ میں 2.5 روپے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کو اللہ کی رضا پانے کے لیے دے دو۔ تو جو اتنا بھی نہ کر سکے، جس رب نے اتنا کچھ دیا، بندہ غور کرے نا، جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے ہم کیا تھے، کس حالت میں آئے تھے؟ ننگے تھے، جسم پر تو لباس بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کوئی سرمایہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جتنا کچھ بھی ملا یہ سارا تو اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس غریب نادار فرد آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، آپ سے وہ طلب کرتا ہے۔ ایک پیشہ ور نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ پیشہ ور بھی اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی کئی لکھ پتی آپ کو ملیں، اس لیے ان کی بات نہیں کر رہا۔ ایک غریب آدمی ہے، دروازے پر دستک دے رہا ہے، آپ اپنے چین و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرمایہ دیا، مال دیا، دولت عطا فرمائی، کار کوٹھی بنگلہ سب نعمتیں میسر ہیں، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ طلب کرنے کے لیے آیا۔ آپ اپنی ظاہری حالت میں اور اس کی ظاہری حالت میں غور فرمائیں، فرق کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بدن کے اعتبار سے آپ کو دیں وہی نعمتیں اس کی ہیں، آپ کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کی 2 ہیں، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، اس کے 2 ہیں، ساری نعمتیں ایک جیسی ہیں۔ اچھا، مال آپ کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے تو یہ تقسیم اللہ نے فرمائی نا، اس نے جس کو چاہا دیا، جس سے چاہا لیا، کچھ کو دے کر آزمایا، کچھ سے لے کر آزمایا۔ لیکن یہاں بندہ کرتا ہے تکبر، یہاں بندہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات نہ بڑے حقیرانہ انداز میں آنے والے کو ڈانٹ کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے، تم لوگوں کا کام ہی ہے، تم کرتے ہی ایسے ہو، یا اور مختلف طرح کے ایسے جملے جو بیچارے کی تذلیل کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، یہ کہہ کر اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، منہ پھیرا جاتا ہے، پیٹھ پھیری جاتی ہے اور بندہ نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سونا چاندی دیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی مال کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے
یہ سونا، یہ چاندی، یہ آگ کے پترے بنائے جائیں گے، اور آگ کے پترے بنانے کے بعد ان کو پھر دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلانے کے بعد اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ ان کو داغا جائے گا۔ پہلو، پیشانی اور پیٹھ جب بھی لائے جائیں گے تو لوٹائے جائیں گے۔ ایک دفعہ یہ سارا داغنے کے بعد جب ان کی حدت کی شدت میں کمی آئے گی، دوبارہ پھر آگ میں تپائے جائیں گے اور دوبارہ پھر ان کو داغا جائے گا۔ چہرہ، پہلو، پیٹھ، یہ چہرہ تھا جو اس غریب سے پھرا تھا۔ اس نے طلب کیا، اس نے منہ ایک طرف پھیرا، نکل گیا۔ پہلو، چہرہ، پیٹھ دکھا کے ایک طرف ہوا۔ تو جو تکبر کرتے ہوئے اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دینے سے انحراف کرتے ہوئے جن اعضاء کے ذریعے اس نے وہ تذلیل کا سامان کیا، ان سارے اعضاء کو داغا جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ بات ذکر فرمائی گئی، آگے اس کے بعد پھر مزید وضاحت بھی ذکر کی گئی کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا۔ یہ داغنے کا سلسلہ ٹھنڈک ہو جائے گی، ان میں وہ حدت کی جو شدت ہے اس میں کمی آئے گی، دوبارہ پھر ان کو تپایا جائے گا، دوبارہ پھر داغا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کا وہ ایک دن جو 50,000 سال کا ہے، یہ مدت پوری ہو جائے گی۔ 50,000 سال کا عرصہ یہ بندہ اس اذیت میں مبتلا رہے گا، اس تکلیف کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور یہ سارے کے سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے حتی یقضی بین العباد۔ بندے حساب کتاب میں مصروف ہیں اور یہ اس اذیت سے دوچار ہو رہا ہے، ان کے بارے میں وہ فیصلے کے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ اسی تکلیف اور اسی اذیت کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد فیرا سبیلا، اب اس کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا۔ اس کا رستہ اگر تو اور کوئی گناہ نہیں ہے، صرف ایک زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اسی گناہ پر اسے دوبارہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے، یا دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کا رستہ اس کو دکھایا جائے گا، یا بندہ یہ جائے گا جہنم میں یا یہ بندہ جائے گا جنت میں۔ یہاں تک کہ معاملات کو ہم اگر دیکھتے ہیں نا، بات تو ہو گئی پوری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونا، چاندی، مال، اس کے بارے میں کچھ باتیں ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جانوروں کے بارے میں پوچھا گیا، حضور جانوروں کا کیا ہوگا؟ تو پھر سرکار سے مختلف جانوروں کے بارے میں سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹوں کا ذکر کیا، گائے کا ذکر کیا، اور پھر بعد میں بکریوں کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے بھی جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو یہ آئیں گے، اس بندے کو روندتے ہوئے گزر کے جائیں گے۔ وہ جتنے جانور جن کی زکوٰۃ ادا کرنی تھی نہیں کی، وہ اس کو روندتے ہوئے جائیں گے، اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گزر گئے تو بات ختم، یہ نکلیں گے۔ جب یہ آخری جانور اس کو رونتا ہوا آگے بڑھے گا تو پھر پہلا جانور دوبارہ پھر واپس آ جائے گا، اور بقیہ جانور بھی پھر پیچھے لائن بنائے ہوئے اس کو رونتے ہوئے پھر جائیں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی 50,000 سال تک چلتا رہے گا۔ بقیہ جانوروں کے بارے میں بھی سرکار نے یہی ذکر فرمایا۔ احادیث میں آگے اس کے بارے میں کیا کیا ذکر کیا گیا، اس بارے میں مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات جو ابھی ذکر ہوئی ابتدا میں سونے چاندی کے بارے میں، قرآن پاک کی آیت طیبہ کی طرف آئیے، 2 آیات مبارکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آیات قرآنیہ میں ان کا ذکر کیا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے رہے اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، مال کے حقوق واجبہ کو ادا نہیں کیا، میرے پیارے ان کو عذاب علیم کی، یعنی دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا، یہاں سے پھر آگے وہی ذکر ہوا، ان کا وہ سارے کا سارا سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا، اس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ تو پھر دوبارہ وہی 3 چیزوں کا ذکر، چہرہ، پہلو اور پیٹھ، ان کو داغا جائے گا،
اور ساتھ اعلان کیا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مال کا حق ادا کرنے کا تمہیں حکم دیا، اطاعت کی طرف نہیں آئے، فرما برداری کی طرف نہیں آئے، اپنے رب کے ارشاد پر تم نے عمل نہیں کیا، تو رب کے ارشاد پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ فذوقوا، آؤ اللہ کا عذاب چکھو۔ یقیناً عذاب الہی برداشت کرنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں نا، تو حالت اس طرح کی ہے کہ اگر سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس کی آگ کتنی ہوتی ہے، بالکل معمولی سی آگ، اگر ننگا پاؤں اس پہ پڑ جائے نا، تلملا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، جو اتنی سی آگ بھی برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ جہنم کی آگ کی شدت کتنی زیادہ ہے کہ اگر وہاں سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، تو وہ شکر ادا کرے کہ مجھے تو چین نصیب ہو گیا۔ نہیں، اس آگ کو اس آگ کے ساتھ کوئی مماثلت، کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مقاربت نہیں ہے، نہیں اس کے قریب تک بھی نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ بقیہ جو عذابات ذکر کیے گئے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، صرف یہ عذاب بندے کو دے دیا جائے جو سب سے ہلکا عذاب ہے، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تجھے یہ عذاب ہے کہ یہ آگ کے جوتے پہن، حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کریں، اور جن جن پر زکوٰۃ بنتی ہے نا وہ حساب کر کے، اور اگر آپ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو علماء سے رابطہ کیجیے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی کتابیں مل جائیں گی، مکتبۃ المدینہ سے آپ کو کتب مل جائیں گے، ان کو پڑھیے، اپنے اموال کا حساب کیجیے۔ زکوٰۃ بنتی ہے تو اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ آئیے مزید ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا جو انجام ہے کچھ اس کا ذکر کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور اس کے دو گیسو ہوں گے۔ سانپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پتلا سانپ، زہریلا پتلا سانپ، جب اس کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کا پھن جس کے ذریعے یہ ڈنک مارتا ہے اس پر بال نکلتے ہیں۔ اچھا، اس پر جب بال نکلتے ہیں اس کی عمر میں مزید زیادتی ہوتی ہے، مزید عمر بڑھتی ہے، تو مزید عمر بڑھنے کی وجہ سے جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے زہر میں بھی مزید شدت آتی چلی جاتی ہے۔ ابتداءً عمر زیادہ ہونے سے بال نکلتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی عمر مزید بڑھتی ہے، اس کے زہر میں مزید شدت آتی ہے، تو اس زہر کی گرمی، اس کی تپش اور اس کی خشکی کی وجہ سے اس کے وہ جو بال نکلتے ہیں وہ بال جل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے جو بال وغیرہ اس پر نکلے تھے وہ بال جل گئے زہر کی شدت کی وجہ سے، تو یہ بال جھڑنے کو اسے کہا جاتا ہے گنجا سانپ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پر کو بال وغیرہ ہوتے ہوں گے اور یہاں سے اس کے بال جھڑتے ہوں گے، اردو میں گنجا سانپ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے شجاع اقرع کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی مزید جب عمر میں اضافہ ہوتا ہے
تو مزید عمر میں اضافے کے ساتھ اس کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہاں تک بھی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے زہر میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ جب یہ سانس لیتا ہے نا، تو سانس لینے کی وجہ سے یہ جہاں موجود ہوتا ہے وہاں کی گھاس جل جاتی ہے، اطراف کی چیزیں جل جاتی ہیں۔ اس وقت اس کا زہر پورے جوبن پر ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں کے پاس 2 کالے داغ ہوتے ہیں۔ یہاں جس سام کا ذکر حدیث شریف میں کیا گیا ہے وہ یہی ہے، لہو زبیبتانی، اس کی آنکھوں پر نشان ہوں گے، یعنی وہ سارے زہر کی کیفیات کو پار کرتے کرتے جب اس کا زہر انتہا درجے کو پہنچا نا، تو وہ سانپ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے۔ دوبارہ حدیث شریف سننے کی طرف آئیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے 2 نشان ہوں گے۔ قیامت میں یہ سانپ اس بندے کی گردن کا توق بنے گا، گردن میں آ کر لپٹے گا۔ اچھا، گردن میں لپٹنے کی وجہ، گردن میں اس لیے تاکہ میدان قیامت میں یہ جس طرف بھی بھاگے نا، تو لوگ یہ نشانی دے کر پہچان جائیں کہ یہ وہ بندہ تھا جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ ذلت اور رسوائی کا عالم ہوگا کہ جس طرف گیا نا تو یہ نشانی اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ اور یہ سانپ صرف گردن میں لپٹے گا نہیں، بلکہ یہ سانپ کرے گا کیا، یہ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یہ وہ مال، یہ وہ خزانہ ہے جسے تو نے جمع کر کر کے رکھا تھا۔ اور پھر نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کی آگے جو وضاحت ذکر فرمائی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس زبان اور یہ جبڑوں پر جو اس نے گرفت کی، اس کی وجہ جو ذکر فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ بندہ زبان کے ذریعے تکبر والے جملے بولتا ہے نا، میں تجھے دوں، کیا اللہ نے مجھے اس لیے دیے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اچھا، بعض اوقات ایسے جملے بھی کہے جاتے ہیں کہ جناب یہ غریب لوگ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو دے کر امیر کر دیتا، تو جب اللہ نے ان کو غریب رکھا تو میں اپنا پیسہ ان کو دے کر ان کو امیر کیوں کروں؟ یہاں تک بھی زبان درازی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جب اللہ نے ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ سورہ یاسین میں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن چونکہ اپنے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اگلی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ گنجا سانپ کرے گا کیا، کچھ تھوڑا سا اس کا بیان بھی فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرع یفر منہ صاحبہ وہو یطلبہ حتی یلکمہ اصابعہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا خزانہ جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بن کر ان پر مسلط ہوگا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر یہ مسلط ہوگا۔ اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی؟ یفر منہ صاحبہ، یہ بندہ بھاگ رہا ہوگا میدان میں، اس سے جان چھڑانے کے لیے میدان قیامت میں یہ بھاگ رہا ہوگا، وَهُوَ يَطْلُبُهُ، اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگا ہوگا، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، کیونکہ جب عذاب کا سانپ اس پر مسلط ہوا تو جان بخشی کی صورت کیسے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت جس پر ہوئی اور وہ بچ گیا، جس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہوا وہ بچا، اور جس پر من جانب اللہ یہ عذاب مسلط کر دیا گیا وہ بچ کر جائے گا کہاں؟ یفر منہ صاحب، یہ بندہ بھاگ رہا ہے، وہو یطلبہ، اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جا رہا ہے، حتی یلکمہ اصابعہ، یہاں تک کہ یہ سانپ اس کی انگلیوں کو اپنا لقمہ بنائے گا۔ گردن میں اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہ دینے والا تھا، جبڑے اس لیے اس نے چیرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اور اس کا وہ جو جرم تھا اور وہ جو اس کا گندا ایک فعل تھا کہ اپنی زبان کے ذریعے مختلف طرح کے جملے بکتا تھا، اس کی سزا ملے۔ انگلیاں کیوں کھا رہا ہے؟
یہ وہ ہاتھ تھا جو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں اٹھا. مال اللہ نے دیا، اب یہ اس انداز میں سدلاتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ انداز اپنانے کی سے توفیق نہیں ہوئی. مال اللہ نے دیا، نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، فراوانی اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں نہیں دے سکا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں بھی ملتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. اس ملنے سے مراد کیا ہے کہ زکوٰۃ لازمی ہو چکی، یہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال ہی کا حصہ بنائے بیٹھا ہے اور اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین میں تقسیم نہیں کرتا. تو آئیے یہاں کے حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، جن جن پر زکوٰۃ لازمی ہو وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کریں. اللہ تعالی ہمیں نافرمانی کے جملہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی نعمت، دولت اور یہ سعادت ہمارا مقدر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان